بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی مختلف درخواستوں پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، بہت اہم سماعت تھی، اور یہ دو درخواستیں تھیں جو توشہ خانہ نیب کیس کے خلاف، اور دوسری جانب جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جس کو نام دیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب عمران خان اور بشرا بیگم کی جو غیر شرعی نکاح کیس ہے، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آدھا کیس تو خارج ہو چکا ہے، جو ناجائز تعلقات کا کیس تھا، جبکہ جو باقی کیس تھا عدت کے دوران نکاح کا، اس حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بھی بڑے کلیئر ہیں، لیکن پھر بھی اس حد تک فرد جرم عائد کی گئی، اور اس کے خلاف جسٹس جہانگیری صاحب نے سماعت کی۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ راشد اور شیخ رشید دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتاری کے بعد آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شیخ رشید اور راشد شفیق کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ پی ڈی ایم کا ساتھی ہوگا۔ دہشت گردی عدالت میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور ان کے بھتیجے راشد شفیق کے خلاف 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت ہوئی۔ دونوں ملزمان کو پیش کیا گیا۔ سرکاری پروسیکیوٹر راجہ حسیب سلطان اور اکرام امین منہاس بھی پہنچ گئے۔ جواب میں شیخ رشید کی لیگل ٹیم بھی عدالت پہنچ گئی۔ تھانہ نیو ٹاؤن تفتیشی ٹیم نے جج سے شیخ رشید کا 30 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگ لیا، اور کہا کہ شیخ رشید کی تقریروں کے جو فوٹوگرافک ٹیسٹ کرانے ہیں۔ شیخ رشید احمد کی متنازع تقاریر ہمارے پاس موجود ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وہ تقاریر کہاں ہیں، عدالت میں سنوائیں۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شیخ رشید کی تقاریر USB میں ہیں۔ جج نے کہا کہ USB کہاں ہے، پروسیکیوٹر نے کہا وہ تھانے میں ہے۔ اس پر جج نے فوری طور پر تھانے سے USB منگانے کا حکم دیا۔ سماعت میں وقفے کے بعد ٹیم شیخ رشید کی تقاریر پر مبنی USB لے کر عدالت پہنچ گئی۔ شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ 9 مئی GHQ حملہ کیس انتقامی کیس ہے۔ شیخ رشید 9 مئی کے کسی جگہ موجود نہیں تھے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ شیخ رشید احمد کو لاہور فورینسک لیبارٹری پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے لے کر جانا ہے۔ قانون کے مطابق 30 دن جسمانی ریمانڈ ہم لے سکتے ہیں، ایک بار 30 دن روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے، ہم ساری تفتیش کر لیں گے، ایک ہی دن 30 روزہ ریمانڈ دے دیا جائے۔ عدالت نے پوچھا کہ تفتیشی افسر مجھے قائل کرے جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے، گرفتاری کے بعد سے اب تک کیا سوالات پوچھے، جواب کیا ملے بتایا جائے، مجھے مطمئن نہ کیا تو جسمانی ریمانڈ آپ بھول جائیں، رات بھر اور اب تک کی تفتیش کی پروگریس دیں، مجھے کہانیاں نہ سنائیں، تفتیش کی پروگریس پیش کریں۔ بعد ازاں جج نے شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ملزم شیخ رشید سے کچھ برآمدگی نہیں کرنا، اور اس لیے جسمانی ریمانڈ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا، اور عدالت نے دونوں کو دوبارہ 30 جنوری کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ پی ڈی ایم کا ساتھی ہوگا۔ میں نے 40 دن چلا کاٹا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی میری پریس کانفرنس ثابت کر دے سیاست چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں جو قربانیاں دیں اور ترقیاتی کام کروائے اس کا صلہ مانگتا ہوں۔ 8 فروری کو NH 56 اور 57 سے قلم دوات جیتے گی۔ انہوں نے کہا میری 6-7 تقاریر کے ٹوٹے جوڑ کر لائے ہیں، سب کچھ سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہ جو بھی حلالی پی ٹی آئی کا ورکر ہوگا وہ قلم دوات کو ووٹ دے گا۔ اب میرے خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی وہی پالیسی ہوگی جو ان کی قیادت کی جانب سے دی جائے گی، اور یہ بھی اختلاف بھی کیا گیا تھا، یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شیخ رشید نے اتحادی تھے، اور اتحادی کے کچھ تو معاملات ایسے ہوں گے، کسی بنیاد پہ تو چلہ ختم ہوا ہوگا کہ شیخ رشید کو رہا کیا گیا تھا، کچھ تو ایسے راز دیے ہوں گے، کچھ تو ہوا ہوگا جس کے بعد عمران خان نے ان پر اعتماد نہیں کیا۔ باقی لوگوں کو چیزوں کا نہیں علم ہوتا، تو جو قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسری جانب شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ 3 رکنی بینچ نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ کیا تھا۔ دوران سماعت وکیل اعتراض کنندہ تھے، انہوں نے موقف اپنایا کہ شیخ رشید نے 4,40,000 کے واجبات ادا نہیں کیے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ ڈیفالٹر ہیں، انہوں نے اپنی پراپرٹی کا اپنے کاغذات میں ظاہر نہیں کی۔ شیخ رشید نے مری میں موجود ریسٹ ہاؤس کا کرایہ ادا نہیں کیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ قانون کے مطابق انتخابی امیدوار کو 10,000 سے زیادہ کا ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نصفی نے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شیخ رشید کی کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست کو
منظور کو خارج کر دیا اور ان کے جو کاغذات نامزدگی تھے اور ان کی جو اہلیت تھی انتخابات کے لیے اس کو برقرار رکھا۔ رات میں نے آپ کو کہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف بھی درخواست خارج ہو گئی ہے، اسلم اقبال کے خلاف بھی درخواست خارج ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف بھی درخواستیں خارج ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کی درخواستوں پر توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی درخواست ہو تو رجسٹرار آفس کی جانب سے یا اس پر اعتراض لگایا جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ انہوں نے ایک نیا کام کیا، اعتراض نہ لگایا لیکن وہ سنگل بینچ میں کیس لگا دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس۔ اب نیب کا کیس سنگل بینچ میں کیسے لے سکتا ہے جس رجسٹرار یا اس کے عملے کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ وہ عہدے پر کس طریقے سے بیٹھے ہیں، ان کو تو عہدے پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا بلنڈر کہ نیب کا کیس ہے اور ایک سنگل جج کے پاس لگایا۔ عدالت میں سماعت ہوئی تو لطیف کھوسہ اور شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دی کہ لگتا ہے کہ یہ کیس غلطی سے اس کورٹ میں آیا ہے، ڈویژن بینچ کا یہ کیس ہے، اس کیس میں نیب خود ایک پارٹی ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جج محمد بشیر کی خاصیت ہے، ان کے پاس سب بڑے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن نے لطیف کھوسہ کو جج محمد بشیر پر بات کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے ریمارکس دی کہ جج محمد بشیر پر بات نہ کریں، وہ بار بار میری سفارش پر تعینات ہوئے، اس کیس کو دوبارہ مقرر کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجواتے ہیں۔ عدالت نے اپیلوں پر ڈویژن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی اور رجسٹرار آفس اس طریقے سے کامیاب ہو گیا کہ ایک دن مزید لینے میں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر آج سماعت نہ ہو، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہر صورت وہ جو معاملہ ہے وہ ایک دو دن لٹک جائے۔ ابھی تو چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس گیا ہے، عامر فاروق صاحب اس کے اوپر بینچ بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، سمن رفت امتیاز صاحبہ اس کا حصہ تھیں، تو وہ بینچ پہلے ہی جیل ٹرائل کے خلاف سائفر مقدمہ کالعدم قرار دے چکا ہے، تو دوبارہ اسی بینچ کے پاس جانا چاہیے چونکہ جیل ٹرائل کے حوالے سے ابھی حال ہی میں ان کا ایک فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی عدت نکاح کیس میں۔ اس میں بھی ایک طرح سے آج کارروائی رک گئی ہے، چونکہ باقاعدہ طور پر پروسیکیوٹرز نے عدالت میں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ابھی وہ اپنے گواہان کے بیانات قلم بند نہیں کروائیں گے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد بیانات قلم بند ہوتے ہیں، تو پروسیکیوٹرز نے کہا اور جو فریق ہے خبر مانکہ ان کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ وہ ابھی اپنے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ نہیں کرواتے۔ دوران عدت نکاح کیس کے خلاف بشرا بیگم کی درخواست پر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کی۔ یہ وہ کیس ہے جو پہلے عامر فاروق صاحب کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہوا، بعد میں یہ کیس طارق جہانگیری صاحب کے پاس لگ گیا۔ اس پر خاور مانکہ کے وکیل راجہ رضوان عباسی روسٹرم پر آئے اور کہا کہ پہلے شکایت حنیف نامی شخص نے دائر کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پہلا جو استغاثہ اسی نوعیت کا جو استغاثہ تھا وہ حنیف نامی ایک درخواست گزار نے دائر کیا تھا، اس کو بشرا بیگم نے چیلنج کیا۔ شیر افضل مروت اس میں وکیل تھے، وہ درخواست ایک دو دفعہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی، عامر فاروق کے پاس تھی، وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہوئی اور اتنے میں حنیف نے اپنا استغاثہ واپس لے لیا اور وہ بصیغہ واپسی خارج ہو گیا۔ اب جو نئی درخواست تھی اس پر اعتراض یہ تھا کہ جی اسی نوعیت کی پہلے درخواست دائر کی ہوئی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ نیا استغاثہ ہے، یہ خاور مانکہ کا استغاثہ ہے، ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے، وہ حنیف کا استغاثہ تھا، وہ ختم ہو چکا، وہ الگ درخواست ہے، یہ الگ درخواست ہے۔ آج رضوان عباسی نے عدالت کو کہا کہ جی اس سے پہلے ایک حنیف نامی شخص نے بھی استغاثہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس درخواست کو چیلنج کیا تھا، وہ درخواست آج تک واپس نہیں لی گئی، تو یہ کیس بھی عامر فاروق کی عدالت میں جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ جناب والا وہ کیس مقرر ہوگا ہم واپس لے لیں گے، وہ مقرر ہی نہیں کیا جاتا تو ہم واپس کیا لیں۔ بشرا بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ بشرا بی بی کی جانب سے وکیل شعیب شاہین بھی عدالت میں حاضر ہوئے۔ وکیل رضوان عباسی نے درخواست پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پہلے بھی ایک درخواست دائر ہے، حنیف نامی شخص کی شکایت کے خلاف درخواست BH1 میں زیر التوا ہے، جو بینچ نمبر 1 ہے اس میں زیر التوا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ وہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، ہم وہ واپس لے لیتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ درخواست واپس لینے کا آرڈر کہاں ہے؟ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ واپس لینے کا آرڈر تو نہیں ہے لیکن ہم وہ درخواست واپس لے لیتے ہیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے وکیل شعیب شاہین کو خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ یہ درخواست میری ہے، خاور مانکہ کی شکایت کے خلاف ہے، آپ میری درخواست سنیں، جیل میں رضوانہ سماعت ہو رہی ہے، فیصلہ ہو جائے گا اور پھر فائدہ نہیں رہے گا سارے معاملے کا۔ راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ چیف جسٹس کے پاس جو درخواست ہے اس میں وکیل شیر افضل مروت ہیں۔ شعیب شاہین نے موقف اپنایا کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس لے لی ہے وہ درخواست تو کیوں بھیجیں؟
वकील शुएब शाहीन ने कहा कि जब दरख्वास्त वापस ले लिए तो आप इस दरख्वास्त को सुनें। तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिया कि हम फिर इसे स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं, तब तक आप इसको देख लें। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि आप स्टे ऑर्डर जारी ना करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा चले हम इसे स्टे ऑर्डर जारी नहीं करते, आप कह दें कि आप गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे जब तक ये केस पेंडिंग है। रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस की अदालत में ज़ेर समाअत दरख्वास्त में शेर अफजल मरवत वकील हैं, ये दरख्वास्त शुएब शाहीन वापस नहीं ले सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस पूरे केस में मैंने दलाइल दिए हैं, हम वहाँ से दरख्वास्त वापस लेंगे, ये अलग केस है और उसमें मैं वकील हूँ, आप मेरे आर्गूमेंट सुने और मेरिट के ऊपर आप दलाइल को सुने। रिजवान अब्बासी की कोशिश थी कि ये केस आमिर फ़ारूक के पास जाए। हर सूरत रिजवान अब्बासी ने इस्तदलाल किया कि मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए, इनके कहने से अदालत सही नहीं हो सकती, मेरे पास गवाह मौजूद हैं जो इन्होंने कहा कि निकाह इद्दत में हुआ, अगर इद्दत में निकाह नहीं हुआ था तो दोबारा निकाह क्यों हुआ। शुएब शाहीन ने कहा कि जो शिकायत ख़त्म हो गई तो उसमें ऑर्डर का क्या करना है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौक़िफ़ अपनाया कि आप ट्रायल कोर्ट की हद तक हमें स्टे दे दें। रिजवान अब्बासी ने दलील दी कि इनके जजमेंट्स के मुताबिक भी इनका केस नहीं बनता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला मौजूद नहीं जो ख़वातीन के मामले पर गवाही दे। रिजवान अब्बासी ने सवाल उठाया कि ये तो हर हाल में स्टे मांगते हैं, क्या ट्रायल में कभी स्टे हुआ है। अदालत ने इस्तफसार किया कि एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है, कल इनको आप आने दें। अदालत ने केस की फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी और साथ जो रिजवान अब्बासी थे उन्होंने अदालत में स्टेटमेंट दे दी कि वो अभी गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा आप स्टे ना दें लेकिन हम जो इसमें अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम अभी गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं करवाएंगे। अब उनको पता है चूँकि आमिर फ़ारूक साहब के पास ये मामला चला गया तो वो जो पहली दरख्वास्त थी उस पर इस्तगासा वापस हो गया और उसके बावजूद जो दरख्वास्त है उसको पेंडिंग रखा हुआ है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया आमिर फ़ारूक साहब ने। तो उनको भी अंदाज़ा है इस बात का कि इनको रिलीफ वहीं से मिलेगा। इस वजह से अब देखना यह है कि आमिर फ़ारूक साहब जिन पर अदम एतमाद किया था और बड़े अरसे से केस उनके पास नहीं लग रहे, क्या वो इस केस को अपने पास लगाते हैं या वो फ़ाइल भी इधर भिजवा देते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।